ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار۔ کڑی سے گھبرانے والوں میں سے نہیں، ابھی تو بہت کچھ ہوگا۔ میرے سے چیمبر میں آ کے بات کیجئے، چیمبر میں آ کے بات کی۔ تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو۔ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے کبھی کوئی کسر چھوڑی؟ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے پروڈکشن آرڈر کیے۔ ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو۔ لاجز کو سب جیل ڈکلیئر کیا۔ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے 40 گھنٹے کی جگہ 60 گھنٹے ڈیبیٹ کرنے کی دی۔ اگر آپ لوگ پروٹیسٹ کر کے روز باہر چلے جائیں تو پھر کیسے کام چلے گا؟ پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو کڑی سے میں نہیں، کڑی سے گھبرانے والوں میں سے نہیں۔ عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ میرے سے پیار سے جو مرضی لے لیں مگر اس رویے سے نہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تاریخی لڑائی پورا ایوان ہل کر رہ گیا۔ مولانا نے جیسے ہی شہباز شریف اور طاقتوروں کے گٹھ جوڑ کی بات کی تو سپیکر سے رہا نہ گیا۔ سپیکر نے روکنے کی کوشش کی جس پر مولانا کا پارا چڑھ گیا۔ مولانا نے وہ کر دیا کہ اسمبلی ہل گئی۔ مولانا نے کہا کہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس میں گیا، پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی۔ مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ ہندوستان کی ہے، یہ بر صغیر کی ہے۔ اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں۔ اور اس نے معافی مانگی، لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار۔ اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے، اس کو آپ یقین نہیں رہے گے کہ آپ کی ریاست ہے، ٹیکس آپ کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا۔ جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس، آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا۔ اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے، اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے۔ جب چین کا ایک مہمان آتا ہے، اہم مہمان، مجھے یہ کہنے دیجئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجئے، آج بہت لمبا دن ہے۔ ان کا مہمان یہاں آیا، جی ہاں، ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمانداری کی، اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت، تائید، دوستی سب حوالے دیے، انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے، لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے، پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں۔ عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب نے مجھے کہا، میرے سامنے بات کی کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے، فخر سے کہتا تھا میں نے باڑ لگا دیا ہے، کسی کا باپ بھی نہ افغانستان جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے، کوئی دہشت گرد نہیں آ سکتا۔ اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب پتہ نہیں وہ حب الوطنی ہے یا یہ حب الوطنی، وہ مسئلے کا حل تھا یا یہ مسئلے کا حل ہے۔ وہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے
40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں، اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ کی مروت، کرک، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے، اور پاکستان کی نظر ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا۔ یہ ہے آپ کی رٹ۔ جی ٹھیک ہے۔ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عدم استحکام کی بات کی تھی آپ نے، اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں، لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے، یہ استحکام عزم نہیں ہے، یہ عدم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں، میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے، پاک PWD کو آپ ختم کر رہے ہیں، ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں، اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے، ان تمام محکموں کی ماں ہے، آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عزم استحکام پالیسی آپ نے لا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپس میں مشورہ نہیں ہے۔ ان کی بھی کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو دوسرے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں۔ یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوں گی، اس پر مشاورت کرنی ہوگی، یکسوئی پیدا کرنی ہوگی۔ بہت ہم پٹ چکے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں، آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں۔ جب آپ الیکشن میں دھاند لیا کریں گے، اسٹیبلشمنٹ دھاند لیا کریں گی، جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، تو پھر یہی اثر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی۔ وہاں پر بھی انتہائی جو ملک کے مفاد میں سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو راستے میں روکے جا رہا ہے۔ بہت میں آپ کو بہت شکریہ۔ لیکن آپ نے پوچھا پنگا کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتہ چلتا ہے۔ اس پر آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن بہرحال درد دل تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے اور پوری قوم کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ درد دل کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان نے آج وہ کچھ کر دیا جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے اسپیکر کے روکتے روکتے ایسی گفتگو کر دی کہ پورا ایوان ہلا کر رکھ دیا۔ مولانا نے کہا کہ کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ اس وقت ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جس طرح دھاندلی کے ذریعے اس نظام کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔